جی ناظرین، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا یہ جاسوسی کا نظام جو تھا یہ معلومات کی فراہمی کا ایک طریقہ تھا جس کا ایکسکلوسیو جو پریویلیج تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا یا جس کے وہ ماتحت تھے، لیکن عوام الناس تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ کبھی کوئی تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ کسی مورخ نے ان خفیہ رپورٹوں کو استعمال کر کے کسی علاقے کی تاریخ لکھی ہو؟ نہیں، آپ نے صحیح کہا، اگرچہ یہ ریکارڈ کافی حد تک ضائع بھی ہوا، چونکہ آپ کو پتہ ہے سیاسی نشیب و فراز یہاں پر آتے رہے، لیکن کافی یہ جو رپورٹس ہیں واقعہ نویسوں کی اور واقعہ نگاروں کی، اور یہ مختلف یعنی دہلی کے آرکائیوز کے اندر بھی ہیں، انڈیا آفس لائبریری میں بھی ہیں، تو کافی مورخوں نے ان کی بنیاد کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا سورت میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا مغل پیریڈ کے زمانے میں، تو اس کے بارے میں جو رپورٹیں تھیں اس کے اوپر ایک تھیسس جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ خاص طور سے یعنی اس ریفرنس سے کہ یعنی مغل جو ہیں اپنے صوبوں کے اندر کس طریقے سے حکمرانی کرتے تھے۔ تو کافی دلچسپ رپورٹیں ہیں وہ، کہ تاجروں کی مثلا اسٹرائک کا ذکر ہے کہ مغل گورنر نے کوئی سختیاں کی تو تاجروں نے اسٹرائک کر دی، یہ فوراً اس کی خبر جو ہے وہ بادشاہ کو پہنچائی گئی، بادشاہ نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور گورنر کو اس نے تبدیل کر دیا۔ تو اس قسم کا بہت مواد جو ہے موجود ہے، کچھ پہ کام لوگوں نے کیا ہے اور کچھ کام کرنا باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ مغلوں کے دور میں جاسوسی کے نظام کو بڑھاوا دیا گیا، لیکن کیا یہ جاسوسی کا مربوط نظام مغلوں کو ان کے زوال سے بچا سکا؟ نہیں بچا سکا، اور یہ ہوا کہ جب ان کا آہستہ سے زوال ہونا شروع ہوا ہے اور جو گورنرز جو تھے مختلف علاقوں کے وہ خود مختار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب واقعہ نویسوں کو یا مخبروں کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی رپورٹس جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچائیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ اب غلط رپورٹس پہنچائی جانے لگی ہیں، یا ایسے رپورٹ جو کہ گورنر چاہتا تھا کہ لکھوائی جائیں وہ، تو پھر اب معلومات کا وہ جو ذریعہ تھا وہ مطلب کہ نہیں رہا، اور بادشاہ کی معلومات جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی گئیں۔ تو ایک دیکھا جائے تو ایک زوال کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ معلومات پہ اب تک جو بادشاہ کا یا مرکز کا کنٹرول تھا وہ کمزور ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر مغل زوال کے زمانے میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں، جیسے بنگال میں، اودھ میں، حیدرآباد میں، میسور میں۔ اچھا، ان ریاستوں نے بھی خود نے اپنے مخبری کے نظام کو جاری کیا، جیسے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا جاسوسی کا نظام جو ہے وہ بہت مؤثر تھا، کیونکہ اب یہ تھا کہ ان کو ایک طرف تو یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی تھی، اس کے بارے میں اپنی اطلاعات یہ رکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ خود ان ریاستوں کی آپس میں جو رقابتیں تھیں، مثلا مراٹھوں میں اور میسور کی ریاست کے اندر جھگڑے تھے، تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ذرا دیکھتے رہیں کہ ان کے خلاف دوسری ریاستوں کے اندر سازشیں تو نہیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی یعنی تیاریاں تو نہیں ہو رہی ان پہ حملہ کرنے کی۔ تو اس لیے پھر یہ مخبری کا نظام ایک طرح سے اب مرکز سے نکل کر ریاستوں کی سطح کے اوپر آ گیا ہے۔ تو انگریزوں کے آنے کے بعد جاسوسی کا یہ نظام یکسر بدل گیا کہ ایک طرف اگر مغل ایک پرسنل لائلٹی کی بنیاد کے اوپر مخبروں کو رکھتے تھے، تو انگریزوں نے ایک مربوط نظام کے طور پر ایک ادارہ جس میں ملازمت پیشہ جاسوس جو ہیں وہ یہ فرائض سے انجام دیتے ہیں۔ اور کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں برٹش پیریڈ میں اس جاسوسی کے نظام؟ اچھا، برٹش پیریڈ کے جاسوسی کے نظام کو ہم دو حصوں میں مطلب کہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو 1857 سے پہلے کا تھا، اور ایک اس کے بعد کا۔ اب مثلا 1857 سے پہلے کمپنی نے آہستہ آہستہ اقتدار حاصل کیا ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو اب جاسوس یا مخبر کے طور پہ لیا ان میں یہاں آرمینیا کے باشندے تھے، یا یہاں کے جو مقامی عیسائی تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ملازم رکھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اپنی مخبری کے لیے استعمال کیا، اور ہندوستان کی ریاستوں کے اندر انہوں نے مطلب کہ وہ پھیلا دیا، اور تاکہ جو ریاست میں خاص طور سے حکمران جو ہیں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں، اودھ کی یا حیدرآباد کی یا بنگال کی، میسور کی، جو ریاستوں میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اطلاعات ان کو ملتی رہیں۔ اچھا، لیکن خاص بات یہ تھی ان کا طریقہ ذرا اور بھی مختلف ہو گیا تھا۔ یہ تھا کہ یہ خفیہ مشن بھی بھیجا کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے سندھ کے اندر
خفیہ مشن بھیجے جس کا ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ سندھ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں کہ وہاں عمرا کی جماعتیں جو ہیں ان میں آپس کے اندر کیا لڑائیاں ہیں، کیا رقابتیں ہیں، دوسرا یہ کہ حکمران جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، تیسرا یہ کہ اگر وہ سندھ پہ حملہ کریں تو کس راستے سے حملہ کریں، تو اس راستے میں ان کو کیا دقتیں پیش آئیں گی، کیا سہولتیں پیش آئیں گی۔ اب مثلا اس مقصد کے لیے ایک شخص تھا ڈیل ہوسٹ، اس کو بھیجا، یہ سرویئر تھا۔ اچھا، کہنے کو تو یہ تھا کہ یہ ایک سیاسی مشن ہے، لیکن جس نے خفیہ طور کے اوپر یہ سروے کرتا ہوا آیا، یہ کچھ کے راستے سے آیا تھا، اور اس نے راستے میں کہ کتنے گاؤں ہیں، گاؤں کی آبادی کتنی ہے، کتنے ہندو ہیں، کتنے مسلمان ہیں، اگر فوج آئی تو اس کی رسد کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوگا، پانی جو ہے وہ کہاں ملے گا، تو یہ ساری مطلب کہ سروے کرتا ہوا یہ حیدرآباد آیا، حیدرآباد سے حالہ گیا، اور پورے اس نے خفیہ طور کے اوپر یہ رپورٹ تیار کی، اور بامبے پریزیڈنسی تھی اس کو اس نے پیش کی۔ جب بعد میں پھر یہ میں نہیں بلکہ اس کو ایڈٹ کر کے اس کو چھاپا ہے ڈیل ہوسٹ کا یہ جو وہ ہے۔ جی۔ اچھا، ایک دوسرا جو ہمیں خفیہ مشن ملتا ہے وہ الیگزینڈر برنس کا ملتا ہے۔ اب چونکہ انہیں دریائے سندھ کی پیمائش کرنا تھی، تو اب انہوں نے اس کا بہانہ یہ کیا کہ ہم رنجیت سنگھ کو ایک بگھی بھیجنا چاہ رہے ہیں تحفے میں، اور وہ ہم دریائے سندھ کے ذریعے سے بھیجیں گے۔ تو ایک چھوٹا جہاز کے ذریعے وہ بگھی لے کے دریائے سندھ کے اندر چلے۔ اب کہا کہ بھائی تم خشکی کے راستے بھی جا سکتے تھے، کہا نہیں یہ ہمیں زیادہ سہولت ہوگی۔ اب یہ مقصد یہ تھا کہ دریائے سندھ کی پیمائش کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو کہتے ہی ہیں کہ جب یہ جا رہے تھے تو کنارے پہ کسی بوڑھے سندھی نے جب اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ گوروں نے دریائے سندھ کو دیکھ لیا ہے، اب سندھ کی خیر نہیں ہے۔ تو اس بہانے سے انہوں نے دریائے سندھ کی پیمائش کی۔ تو ان کے یہ خفیہ مشن سندھ میں بھی آئے، پنجاب کے اندر بھی رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں بھی آئے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا ہے یا پنجاب کو فتح کیا ہے تو انہیں یہاں کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم تھا کہ کون حکمران ہیں، عمرا کون سے بااثر عمرا ہیں، کن کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، کن کے ساتھ یعنی بات چیت ہو سکتی ہے، کن کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے سندھ پہ بھی قبضہ کیا اور پنجاب پہ بھی، اور اس کی بنیاد جو تھی ان کی یہی معلومات اور یہی خفیہ مشن تھے۔ اچھا، دوسرا پھر یہ تھا کہ انہوں نے بعد میں اپنے مخبر تو انہوں نے ہر طرف پھیلا دیے، لیکن جو ریاستوں کے پھر مخبر تھے ان کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگا دی۔ مثلا انہوں نے کلکتہ میں ریاستوں نے بھی اپنے مخبر بھیج رکھے تھے،